اگر عمران خان نہ ہوتا تو آج میں شاید افریدی نہ ہوتا. اچھا. کیونکہ اس بندے کو دیکھ کے کرکٹ کا شوق ہوا مجھے, تو ان کی وجہ سے بھی مجھے بہت سپورٹ ملی کہ وہ جاتے تھے والد صاحب سے بات کرتے تھے کہ اس کو کرکٹ کھیلنے دیں, فیملی ممبر سے بات کرتا تھا تو انہوں نے کہا بیٹا یہ ایسا سسٹم ہے کہ پھنس جاؤ گے, جا کے نہ جاؤ. میں نے کہا یار کیوں. پھر بہت سی کنٹروورسیز پہ بھی بات کرنی ہے, آپ آئے دن خبروں میں بھی رہے ہیں, کچھ معاملات بھی چلتے رہتے ہیں, آپ کی اچیومنٹس پہ بھی بات کرنی ہے. اگر ہم بالکل تھوڑا بیسک سے شروع کرتے ہیں تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ لالا کی ایک ایک بات سب تک پہنچے. آپ کے بچپن کا سب سے یادگار لمحہ اگر بالکل سٹارٹ سے یاد کریں تو کیا ایسی یادگار میموری آپ کو ذہن میں آتی؟ اچھا, کیونکہ کرکٹ سے ہی شروع کیا اور ایون کہ جب پیرنٹس اسکول بھجواتے تھے تو خاموشی سے کرکٹ گراؤنڈ چلے جاتے تھے. کرکٹ اسکول بیگ کے اندر کٹ بھی ہوتی تھی تو آدھا پڑھ کے جب ہاف ٹائم ہو جاتا تھا تو پھر اس کے بعد ہم نکل جاتے تھے گراؤنڈس کی طرف. آ کے پھر ٹیچر کی شکایتیں آتی تھیں اور مار بھی کھاتے تھے ہم گھر میں. لیکن یادیں یہی ہیں کہ کرکٹ ہی دن رات ہوتا تھا ذہن میں, کھانا پینا سونا جاگنا سب کچھ کرکٹ. کرکٹ کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا. یا پڑھنے جاتے تھے سو کالڈ, جو پڑھتے نہیں تھے ہم, لیکن یہ تھا کہ کرکٹ کو ہی, کیونکہ کرکٹر بننے کے لیے جب آپ کسی چیز کو خوابوں کو اچیو کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر دن رات اسی کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے, دن رات اسی کے بارے میں آپ محنت بھی کرتے ہو. ایسی چیز وہ مطلب شارٹ کٹ والی لائف کے بارے میں نہیں سوچتا تھا. کسی چیز کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو محنت کے علاوہ آپ وہ حاصل نہیں کر سکتے. تو آپ کے والدین یا استاد یا کوئی ٹیچر کون سی ایسی پرسنالٹی تھی جس نے بچپن میں آپ کو انسپائر کیا کہ یار یہ ہے میرا مینٹور, یہ ہے میرا گائیڈ, یہ ہے میرا کوچ؟ اچھا, میں آپ کو موشر آنیسٹلی بتاؤں, میں یہ سمجھتا ہوں اگر عمران خان نہ ہوتا تو آج میں شاید افریدی نہ ہوتا. اچھا. کیونکہ اس بندے کو دیکھ کے کرکٹ کا شوق ہوا مجھے, اور پھر بڑے بھائی نے بہت زیادہ سپورٹ کیا. والد صاحب بالکل کرکٹ کے خلاف تھے, وہ چاہتے تھے کہ پڑھے بیٹا, لیکن پڑھائی تو کر لیتے تھے ان کے لیے, لیکن بڑے بھائی کی سپورٹ بہت زیادہ تھی. اور جس محلے میں میں رہتا تھا فیڈل بے ایریا, جب ہم کراچی 82 میں شفٹ ہوئے تو فیڈل بے ایریا ہم شفٹ ہوئے تھے. تو فیڈل بے ایریا میں ہمارے کرکٹ کا کریز اتنا زیادہ تھا کیونکہ پاکستان ٹیم میں سٹارز اتنے زیادہ تھے. تو کرکٹ فیڈل بے ایریا سے شروع کی, فرسٹ کلاس کرکٹرز رہتے تھے تو کرکٹ کھیلنا میرے لیے ایزی ہو گیا تھا ان کے ساتھ. بہت ینگ تھا, وہ سارے بہت سینئر ہوتے تھے, لیکن ان سب فرسٹ کلاس کرکٹر جیسے ہارون رشید برادران سارے وہاں رہتے تھے. تو ان کی وجہ سے بھی مجھے بہت سپورٹ ملی کہ وہ جاتے تھے والد صاحب سے بات کرتے تھے کہ اس کو کرکٹ کھیلنے دیں, اچھا ہے, کھیل سکتا ہے آگے. بھائی بڑے بھائی کی بہت زیادہ سپورٹ تھی. تو یہ وہ سارے لوگ ارد گرد تھے جن کی سپورٹ کی وجہ سے آگے کرکٹ کھیلنے کا موقع ملا. اچھا, آپ نے کہا عمران خان نے بڑا آپ کو انسپائر کیا کرکٹ میں آنے کے لیے. پالیٹکس کی بھی بڑی بات ہوتی ہے, آگے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو ڈسکس کرتے رہیں گے. آپ کے بارے میں آج کل بھی اور بہت پہلے سے مشہور ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں پالیٹکس میں آنا چاہتے ہیں, کیا ایسا ہی؟ آنیسٹلی اسپیکنگ بہت دفعہ دل خواہش تھی کہ میں آؤں اس طرف, اس لیے کہ میں پالیٹکس کو سمجھتا ہوں. پالیٹکس سیاست کیا ہے؟ سیاست ہے عوام کی خدمت کا نام ہے. میں اس سیاست کو جانتا ہوں. ہاں, اس کے لیے جب میں اپنے بڑوں سے مطلب فیملی ممبر سے بات کرتا تھا تو انہوں نے کہا بیٹا یہ ایسا سسٹم ہے کہ پھنس جاؤ گے, جا کے نہ جاؤ. میں نے کہا یار کیوں, پھر صحیح لوگ کب آئیں گے؟ اگر سسٹم میں رہ کے ہی سسٹم کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے نا, سسٹم سے باہر بیٹھ کے تو آپ سسٹم ٹھیک نہیں کر سکتے. لیکن وہ کہتے ہیں بیٹا دور رہو ان چیزوں سے. تھا کہ میں آؤں گا اس طرف, لیکن پھر 2020-21 میں تھوڑا سا میں سمجھا کہ یار نہیں, دور ہی رہو. کیوں؟ جب عوام کی خدمت ہی کرنی تھی کریں, اور آپ ماشاءاللہ جو این جی او کا کام کر رہے ہیں یہی مجھے ایک پلیٹ فارم مل گیا تھا. میں سمجھتا تھا کہ یار ہاں یہ پارٹی ہے, میں اس کی طرف سے آنا چاہوں گا. لیکن پھر 2021 میں پھر کون سی پارٹی تھی؟ زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہے, میرے پاس آئی تھنک 2013 میں پی ٹی آئی کو میں نے ووٹ دیا تھا. تو یعنی آپ عمران خان کی کرکٹ سے بھی انسپائرڈ تھے اور سیاست سے بھی اس وقت؟ شروع میں میں کافی انسپائر تھا, لیکن اس کے بعد لیٹر آن جس طرف آنکھیں کھل گئیں. نہیں آنکھیں نہیں, جس طرف چیزیں جانے لگی میں سمجھتا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ انٹرویو کے بعد بہت کرٹیسزم بھی ہونا, جو آج کل سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ آپ جو سوشل میڈیا کا حال ہے یہاں پہ, اس لیے کہ بدتمیزی اخلاقیات سے اتر کے لوگ
تعلیم یافتہ اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن ان بیچاروں کی تربیت نہیں ہے, کیونکہ سوشل میڈیا کی دنیا ڈیفرنٹ ہے, اور میں جس دنیا میں گھومتا پھرتا ہوں وہاں نہ مجھے کوئی بد اخلاق ملا ہے, نہ کوئی بدتمیز ملا ہے, کبھی بھی نہیں ملا, سارے بڑے عزت پیار سے. تو میں یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنا تھا میں نے, لیکن پھر اس کے بعد میں سمجھا کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی. میں سمجھتا ہوں کہ سلیکشن جو عمران بھائی کی سلیکشن تھی وہ بہتر ہو سکتی تھی. جو 2-3 لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے تھا, ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. باقی عمران بھائی کی اگر میں بات کروں, صحت کارڈ KPK کے اندر بڑا زبردست انیشیٹو تھا. مجھے پتہ ہے کیونکہ میں خود اس ایریا سے ہوں, وہاں کے لیے صحت کارڈ ایک فیملی کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے. بلین اسٹری کا ان کا انیشیٹو تھا. تو یہ کام عمران بھائی کی حکومت KPK میں اچھے کام ہوئے ہیں. لیکن دیکھیں ایک چیز ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ حکومت میں دیتا ہوں اور لیتا بھی میں ہی ہوں. تو بیچ کا جو سفر ہے وہ اس آدمی نے سنبھالنا ہوتا ہے. تو اگر PTI کی حکومت چلی گئی تھی, میرے خیال میں ایز اے اسٹرانگ اپوزیشن پارلیمنٹ میں رہنا چاہیے تھا, اس لیے کہ میچ آپ گراؤنڈ کے باہر نہیں کھیلتے, میچ آپ گراؤنڈ کے اندر کھیلتے. تو پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک گراؤنڈ ہے سیاست کا. تو میرے خیال میں ایز اے اسٹرانگ اپوزیشن اگر وہ بیٹھتی, اور میرے خیال میں 1.5 سال بعد دوبارہ حکومت میں آ جاتے وہ لوگ, اس لیے کہ جوڈیشری آپ کے ساتھ تھی, عوام آپ کے ساتھ تھی, اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ تھی, سب آپ کے ساتھ تھے. تو تھوڑا سا اگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک غلطی نہیں ہونی چاہیے تھی. پارلیمنٹ میں ایز اے اسٹرانگ اپوزیشن بیٹھتے تو میرے خیال میں 1.5 سال بعد دوبارہ حکومت میں آ جاتے. تو اب یہ ایک ایسے ڈیسیجن تھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کرنے چاہیے تھے. لیکن بس اس وجہ سے بھی تھوڑا سا پھر میں نے کہا کہ یار اب